السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ دین اسلام میں طہارت اور عبادت کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیجیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا گیا۔ چنانچہ جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ تمام جن و انس کی طرف رسول ہیں، اس لیے انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیجیے۔ اس کے بعد جبریل امین نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے شفاف پانی کا چشمہ بہہ پڑا۔ جبریل امین نے آپ کے روبرو اس چشمے سے وضو کیا، پھر آپ سے کہا کہ آپ بھی وضو کیجیے۔ چنانچہ آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبریل امین قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ سے بھی کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ چنانچہ دونوں نے مل کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جبریل امین واپس تشریف لے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہیں بے حد مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی وضو اور نماز کا طریقہ بتائیے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ بے ساختہ بول اٹھی، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ پہلی وحی کے بعد کچھ مدت کے لیے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، رک گیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہو گئے، اتنے پریشان کہ آپ کو اپنی زندگی ایک قسم کا بوجھ محسوس ہونے لگی اور آپ نے بارہا ارادہ کیا کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا کر اس زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب محبوب کی طرف سے کوئی نامہ و پیام ملنا ہو اور اس کے ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو عشاق کی حالت اور کیفیت یہی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جب بھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تو جبریل امین آپ کے سامنے آ جاتے اور کہتے، یا محمد انک رسول اللہ حقا، اللہ اکبر، فرماتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر وقتی طور پر بے چین دل کو قرار آ جاتا اور آپ پرسکون ہو جاتے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے تھا، یہ جو درمیان میں سلسلہ رکا ہے وحی کا، وہ اس وجہ سے تھا، اس کی مصلحت یہ تھی کہ جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ وقفے وقفے سے ہو تاکہ آپ پر یک دم بہت زیادہ بوجھ اس کا نہ پڑ جائے، تو اس لیے اللہ تعالی نے اس میں کچھ وقفہ زیادہ رکھا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب بہت بےتابی بڑھی اور حد سے بڑھنے لگی تو جبریل امین اللہ تعالی کی طرف سے دوسرا پیغام لے کر نازل ہوئے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ سبحان اللہ، کہ یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد پھر وحی کا تسلسل قائم ہو گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انبیاء کرام آپ کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے، پھر ولادت کے وقت کاہنوں اور یہودی اور نصرانی عالموں بلکہ بے جان بتوں نے شہادت دی کہ آج وہ عظیم ہستی دنیا میں تشریف لے آئی ہے۔ پھر جب آپ کو عالمگیر نبوت عطا ہوئی تو ہر طرف ڈنکا بج اٹھا اور ہر سمت سے یہی ندا آنے لگی کہ رسول ہاشمی جلوہ گر ہو گئے۔ اس لیے جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائے۔ اس قسم کے واقعات یوں تو بہت زیادہ ہیں، مگر ہم صرف چند باتیں
اور چند مستند اور دلچسپ واقعات آپ کی خدمت میں بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک صحابی گزرے۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ جو شخص گزر رہے ہیں کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ کون ہیں یہ؟ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا۔ جواب ملا کہ یہ سواد بن قارب ہیں۔ لوگوں نے بتایا وہی سواد جن کے تابع ایک جن نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع دی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ نے ابتدائی گفتگو کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارے تابع جن نے رسول اللہ کی بعثت کی اطلاع تمہیں کس طرح پہنچائی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نیم بیداری کے عالم میں تھا کہ میرا جن آیا اور مجھے ہلا جلا کر کہنے لگا سواد بن قارب اٹھیے اور میری بات سنیے اور سمجھیے۔ لوی بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہر سمت سے جنات کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف روا دوا ہیں۔ بنی ہاشم کی اس منتخب روزگار ہستی کی خدمت میں حاضری کے لیے آپ بھی چل پڑیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا اور کہا کہ دعنی انام، چھوڑ مجھے سونے دے، بڑی زور کی نیند آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وقت وہ چلا گیا، لیکن دوسری رات وہ پھر آ گیا اور گزشتہ شب کی طرح وہ پھر مجھے نصیحت کرنے لگا۔ میں نے پھر بھی توجہ نہ دی تو تیسری رات وہ پھر آیا اور رسول ہاشمی کی خدمت میں حاضری کی مجھے تلقین کی۔ آخر مجھے اس کی بات ماننا پڑی اور میں صبح صبح اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ میں نے حاضر ہوتے ہی عرض کی یا رسول اللہ میرا کلام سنیے۔ تو آپ نے مسکرا کر خندہ پیشانی سے فرمایا کہ سناؤ۔ چنانچہ میں نے نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ نعت جو ہے طویل ہے، صرف 2 شعر ہم آپ کی خدمت میں اس کے عرض کر دیتے ہیں، بلکہ ان کا ترجمہ چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے تو ترجمہ سن لیجئے کہ بلا شبہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ تمام رسولوں کی بنسبت زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے معزز اور پاک ہستیوں کے فرزند گرامی، آپ اس روز میری شفاعت کیجئے جس دن آپ کے سوا کوئی بھی شفاعت کرنے والا سواد بن قارب کے نام کام نہ آ سکے گا۔ یہ نذرانہ عقیدت بارگاہ میں مقبول ہوا اور لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اتنے خوش ہوئے کہ مسرت کی فراوانی سے ان کے چہرے دمک اٹھے، اور یہ نعت ختم ہونے پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلحت یا سواد، کہ اے سواد تم کامیاب ہو گئے۔ سواد بن قارب نے واقعہ ختم کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تابانہ اٹھ کر سواد کو گلے لگایا اور فرمایا کتنا اشتیاق تھا مجھے تمہاری زبان سے یہ واقعہ سننے کا۔ پھر سواد سے پوچھا کہ کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ تو سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اور جنوں کی باتوں سے اللہ کی کتاب بدر جہاں بہتر ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں قریش کے ایک گھرانے آل زریح کے پاس گیا ہوا تھا، انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر رکھا تھا اور قصاب اسے کاٹنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک بچڑے سے آواز آنے لگی یا آل زریح امر نجیح صائح یصیح بلسان فصیح یشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اے آل زریح کامیاب بات ظاہر ہو گئی، ایک اعلان کرنے والا بزبان فصیح اعلان کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سن کر میں وہاں سے چلا آیا۔ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ واقعات پھر انشاءاللہ اگلے کلپ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم۔